نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے سیشن سٹارٹ کیے تھے کہ قرآن پاک کے اوپر ڈسکشن کرنے کی، تو ہم نے اس کا سٹارٹ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اس کے اندر وہ کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو پہلے پڑھنے کا کیا مقصد ہے اور اس کے اندر سے ہمیں کیا لیسنز اور ٹیچنگس مل رہی تھی، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی. سورہ فاتحہ یعنی کہ کھولنا اس کا مطلب تھا، ہمیں یہ سکھایا جا رہا تھا. اور جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ کھولنے کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہمارے پاس آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا کے ایک طرح سے ہمارے دل میں یہ بتا رہا ہے، ہمیں ایکنالج کروا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے جو کھلنے والا ہے وہ ایک عظیم کتاب ہے، اور جو کھولنے والا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ پھر اپنا تعارف کرا رہا ہے. تعارف کرا کے پھر وہ ہمارے اندر اس چیز کی ایکنالجمنٹ لے کے آ رہا ہے کہ اب تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی عظیم باتیں آئیں گی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کائنات کے راز ہیں. اس قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، کیونکہ یہ ان تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے جو باقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی. تو یہ ایسے کہہ لیں کہ ایک سمرائزڈ ہے، ایک کمپیکٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس، جس کو ہمیں اندر سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور اس کے اندر سے اپنے لیسنز اور ان کو ایکسٹریکٹ کریں، اس سے سیکھیں اور اس سے اپنی ہسٹری کو سیکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ماضی کے بہت سارے واقعات بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کامل ہے اور یہ آنے والے وقت تک، یہ قیامت تک کامل ہی رہے گا. یعنی کہ اس کے اندر فیوچر کے تمام ہمارے لیے جو اسباق ہیں جو ہمیں کام آئیں گے یا جن کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ موجود ہیں. اب یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر سے وہ تمام لیسنز نکالیں. تو آگے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد آئے تھے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے تھے. تو اس سے اگلی آیت پھر ہم اس پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس پہ آتا ہے الرحمن الرحیم. زبردست. اللہ تعالیٰ اپنے اس وہ جو پیچھے چل رہا تھا تعارف اپنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب الرحمن الرحیم وہ تعارف کنٹینیو ہو رہا ہے اور تعارف ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. جو اللہ ہے نا، اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے. الرحمن الرحیم یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اب دو نام ایک ساتھ آنے کی ایک جو ہے سمپل سی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو دو ایک ساتھ آتی ہیں اور دونوں کے کہنے کا مطلب تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اسٹریس اپلائی کیا جا رہا ہے. تو الرحمن الرحیم کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد اپنی رحمت کی آپ کہہ لیں کہ وسعت بیان کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی بہت ہی زیادہ، یعنی کہ اس کی وسعت ایک انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ اپنی وہاں پہ صفات یعنی کہ رحمان الرحیم ہونے کی صفات بیان کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مطلب کوئی شخص جو ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب بسم اللہ میں تھے، ایک شخص کافی لمبا ہے تو ہم اس کے لیے دو ورڈز یوز کر لیں گے، لمبا تڑنگا، یا ہم کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کوئی شخص کافی سفید ہے، ہم اس کو گورا کہتے ہیں، ساتھ گورا چٹا بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو اوپر اسٹریس اپلائی کرتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک لفظ استعمال کر کے اس کے کہنے کا، اس کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر پاتے تو ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ ایڈ کر دیتے ہیں جس کو اردو زبان میں محمل کہا جاتا ہے، مطلب کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اپنے پہلے کلمہ جو اس کے ورڈ آیا ہوتا ہے، کلمہ اور محمل یہ اردو کی گرامر کے دو ورڈ ہوتے ہیں. جو کلمہ یعنی کہ جو میننگ فل ورڈ ہوتا ہے اس کے بعد محمل یوز ہوتا ہے. تو یہ کلمہ اور محمل عربی کے اندر تو اس طرح سے اپلائی نہیں ہو رہے، لیکن ہم اسی کانسیپٹ کو اس کے اوپر اگر دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے. الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اوپر وہ جو ہے ہمیں ایمفسائز کر کے بتا رہے ہیں کہ میری رحمت بہت بڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کافر کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوتا. اور اگر ایک مومن اور مسلمان کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کیسا ہے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے یا کبھی جنت کی تمنا نہ کرتا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم نے اپنے اعمال ایسے رکھنے ہیں، اپنے کام ایسے رکھنے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیں. اور اللہ تعالیٰ کہ نبی نے جب غار حرا میں موجود تھے
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب وہ ایکچولی غار ثور میں موجود تھے، تو وہاں پہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب ان کی تلاش میں آ گئے ہجرت کے دوران، جب وہ وہاں پہ موجود تھے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ہمارے لیے ایک لیسن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اور جو رحمان ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی رحم کرنے والا، مطلب انتہائی، اس کی کوئی وسعت یا کوئی اس کا کتنا لیول ہے، کوئی لمٹ یہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، اس کو اپنا عبادت گزار بنانا، اور ان کو امامت عطا فرمانا، اور ان کو صالحین میں سے جو ہے ان کو صالحین میں سے کرنا، اور ان کو رزق عطا فرمانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بالکل آپ کی اولاد صالحین میں سے ہوگی، اور یقیناً ان کی اولاد کو امامت بھی عطا فرمائی گئی، کیونکہ جو انبیاء کے نام ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو ان کی جو آگے جو سکسیسرز تھے یا ان کی اولاد میں سے جو پھر انبیاء کرام آئے، اور ان کی جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہے، تو ان کے لقب سے بنی اسرائیل، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، اور یہود کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ جائیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے بغض میں آ کر اور حسد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے، اپنے بیٹے کو کوئی شخص ایک پورے ہجوم میں بھی پہچان لیتا ہے، تو جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی لے کے آئے، ان کو دعوت و تبلیغ کی، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ ہوں، وہ یقیناً بغض میں اور حسد میں آ کے رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے۔ تو ہم واپس آتے ہیں رحمان الرحیم پہ، وہ بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ، جب انہوں نے کہا تھا کہ میری اولاد کو امامت عطا فرمانا، اور ان پر رحم کرنا، اور ان کو صالحین میں سے کرنا، تو صالحین میں سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو کیا، یقیناً کیا، ان میں سے انبیاء کرام آئے، ان میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے بے شمار جو ہے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مطلب نبوت عطا فرمائی ان کی اولاد میں سے۔ تو آگے آتے ہیں ہم، تو ان کی جو رحم فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں رحم تو فرماؤں گا صالحین پر بھی، پر ان پر بھی جو صالحین میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رحمان کی صفت ہے نا وہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو یا نہ لاتا ہو، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہو یا نہ لاتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کے غیب پر ایمان لاتا ہو یا نہ لاتا ہو، وہ مونوتھیسٹ ہو یا ایتھیسٹ ہو یا پولیتھیسٹ ہو، اس سے وہ اس رحمت سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب جیسا کہ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ تمام خیر کے کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد، مطلب کہیں برائی ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ انٹلیکچوئل وارفیئر ہوتا ہے وہ وہاں جا کے اپنے ایسنس کو، قرآن کی جو کانسیپچولیزم کا میجک ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اور کہیں بھی جہاں پہ بھی اسلام کو ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اور جہاں کہیں کوئی ایسا شخص جو ایک ایتھیسٹ ہے، وہ اپنا ایتھیزم کے جو کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ پیپرز یا کچھ ان چیزوں کو پبلش کر رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت فرماتے ہیں، حالانکہ دونوں کا کانسیپٹ یا دونوں کا بلیف سسٹم بالکل اپوزٹ ہے، ایک شخص مونوتھیزم کو پروف کرنے میں لگا ہوا، پروف کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا شخص جو بالکل اس کا اپوزٹ ہے، جو کہہ رہا ہے کہ دیر از نو گاڈ، دیر از نو ون کریٹڈ دس یونیورس اینڈ دیر از نتھنگ and something came out of nothing and that something created everything. These type of arguments is given by the atheists. تو ان کے پاس ان کے آرگومنٹس ہیں، ہمارے پاس ہمارے آرگومنٹس ہیں، اور ہم اپنی بات پروف کرتے ہیں، اور یہی چیزیں سیکھنے کے لیے یا ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تھا کہ اس کے اندر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وجود کو پہچانیں، وجود کو اس دنیا کے اندر ڈھونڈیں، اس قرآن پاک کے اندر سے ان نشانیوں کو ڈھونڈیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ہم پروو کر سکیں، کیونکہ جب کوئی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ، جب ہم یہ پریزنٹ کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو ایک اگلا لاجیکل کوশ্چن یہ بنتا ہے کسی ایسے شخص کا جو نہیں جانتا کہ تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے۔ اب یہ کوশ্چن اس کا ویلڈ ہے، اگر وہ مسلم بورن نہیں ہے تو اس کا ویلڈ ہے، اور اگر مسلم بورن ہے پھر تو زیادہ ویلڈ اس کا کوশ্چن بنتا ہے کہ وہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا۔ اگر میں ان پر ایمان لا رہا ہوں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، تو میں کس طرح ایمان لے کے آؤں۔ اس پر ہم ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے جس میں آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود کو غیب میں رکھا۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو جب میں نے چاہا کہ خود کو دکھاؤں تو میں نے اس دنیا کو پیدا فرما دیا۔ اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، مختلف مخلوقات کو بھیجا، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھنکنگ ایبیلیٹیز ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کو پھر بھی غیب نہیں رکھا، لیکن ہمارے اندر ایسی ایبیلیٹیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تلاش کر سکتے ہیں نشانیوں کے اندر۔ اور سب سے بڑی نشانی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ہمارے تک پہنچایا، اور بنا کسی سبسکرپشن کے ٹیگ لگے پہنچایا۔ کوئی شخص امیر سے امیر ترین ہو، اس کے پاس بھی قرآن موجود ہے، اور کوئی شخص غریب سے غریب ترین ہو، اس کے پاس بھی قرآن پاک موجود ہے۔ تو کوئی شخص یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس قرآن پہنچ نہیں سکا، اس کو پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، یا وہ افورڈ نہیں کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے آپشنز ختم کر دیے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی طرح کا کوئی پریمیم کا ٹیگ نہیں ہے قرآن پاک کے اوپر۔ آپ کو قرآن پاک چاہیے، ہر جگہ ملے گا۔ اگر آپ جو ہے آپ کے پاس گیجٹس ہیں، آپ کے پاس فونز ہیں، تو آپ کے فونز کے اندر موجود ہے قرآن پاک، موجود ہیں، ان کی ٹرانسلیشنز موجود ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہیں۔ آپ نے عربی گرامر سیکھنی ہے، آپ کو عربی گرامر مل جائے گی، آپ کے پاس ہر آپشن موجود ہے۔ آپ نے خود کو بس پیش کرنا ہے، خود کو سبمٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ول کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سب کچھ کھولیں گے۔ اور جب قرآن کے اندر جائیں گے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو پہچاننا ہے اس دنیا میں آ کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود کو پھر بھی غیب میں رکھا، ہمیں اس دنیا میں بھیج کے، اس دنیا کو بنا کے، اصل میں مقصد خود کو دکھانا تھا، لیکن خود کو پھر بھی غیب میں رکھا، مگر وہ ہمارے لیے ٹولز پرووائڈ کر دیے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضوری میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں، زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ ہمارا ٹاپک تھوڑا سا سائڈ پہ جا رہا ہے، تو ہم دوبارہ رحمان پر آتے ہیں۔ تو رحمان یعنی کہ وہ ہر کسی پر رحم کرنے والا ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پر رحیم پر۔ رحیم جو ہے وہ تھوڑا سا اسپیسیفائڈ ہے، اسپیسیفائڈ ایسے ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا ابھی ہم نے کہا کہ جو زبان سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں اور جو دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس از بائی دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے رحمت ہے، وہ والی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحیم کی، وہ ان کے لیے ہے۔ اور جو الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اور ان کو مختلف نوازشات کریں گے ان پر، اور ان کو مراعات عطا فرمائیں گے۔ اور رحمان کی صفت کو پہلے بیان کر کے بھی یہ بتا دیے کہ جو مسلم جو مجھے میرے غیب پر ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام نوازشات کریں گے، ان کو بھی وہ تمام مراعات عطا فرمائیں گے جو مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایک ایسے کہہ لیں گے خوشخبری ہے کہ ان کو امید دلائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہجرت کے لیے ہجرت ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہ غار طور میں موجود تھے۔ تو جب مشرکین مکہ ان تک پہنچ کے ان کو تلاش کرتے کرتے، تو حضرت ابوبکر نے ان کو فرمایا کہ مشرکین مکہ آ گئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جلد ہمیں تلاش کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کافر کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوگا، اور اگر کسی مومن شخص کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا. تو ہمارے پاس ہمیں بیلنس رکھا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ آپ جو ہے اس بات میں بھی اتنا جو ہے خود کو نہ کر لینا کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں اور بس اب میرے پاس جو ہے سب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. اگر آپ جتنے بھی ایماندار ہیں، جتنے بھی آپ ایمان مطلب کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ تمام کام کرتے ہیں، آپ انٹلیکچوئل وارفیئر میں جو جاتے ہیں مسلمانوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ سب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اعمال جتنے بھی بہترین ہو جائیں آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رحمت شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور رحیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ جو ہے مسلمان کو خوشخبری عطا فرما دی. تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہوگی تبھی ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے، ادروائز ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکیں. تو اب ہم تھوڑا سا کنکلوڈنگ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں. تو اگر ہم سٹارٹ سے ایک دفعہ لے کے آتے ہیں دوبارہ، تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم سٹارٹ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہمارے سامنے اور اپنا تعارف سٹارٹ کر دیا. اپنا تعارف الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے تعارف بیان کر رہے ہیں، اپنے صفات بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، یعنی کہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اور رحمان الرحیم کیا کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے امید لگاؤ، میں ہی ہوں جو سب کچھ کرتا ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی ول سے ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. اگر تمام دنیا کے انسان یا تمام کائنات ایک طرف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو نفع نہ پہنچانا چاہتے ہوں تو وہ اس انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور تمام کائنات اس ایک انسان کے خلاف ہو جائیں اور اس کو نقصان پہنچانا چاہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں، تو یقیناً وہ تمام کائنات اس کو کسی طرح کا کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر سے ہمیں کیا لیسنز مل رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ان لیسنز کو یوز کر کے اپنی ڈیلی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے پرپز آف لائف کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنی ڈائریکشن آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ آج ہم آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں اور یقیناً آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا تو آپ اس کو آگے شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کے، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. اور یہاں پہ ہم اینڈ کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو خیر تھی سب اللہ کی طرف سے تھی، اور جو کوئی غلطی کوتاہی وہ سب میری غلطی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.